بنیادی اکاؤنٹس ہیں. ہم نے عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, منی لانڈرنگ اور فراڈ کا مقدمہ انیشیٹ کیا جائے. اب تک جو ڈاکومنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں ان سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کا خاندان 1993 سے ان اپارٹمنٹس کا مالک ہے. مریم نواز شریف صاحبہ منروا کمپنی کی مالک ہے. منروا کمپنی نیلسن اور نیسکول کو اون کرتی ہے. ہم آپ کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بحیثیت ایک پاکستانی جو سیاسی قیادت ہے کسی بھی جماعت کی, اس کو تو آپ نے نہیں بخشا. پاکستان کے جو اعلیٰ ترین ادارے ہیں ان کو آپ نے نہیں بخشا. اس کیس کو دوہرا دیتا ہوں جو پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں لے کر آئی تھی. وہ 4 سوال دوہرا دیتا ہوں کہ شریف فیملی کی ملکیت ہے یہ فلیٹ. 1990 سے مریم نواز صاحبہ ڈپینڈنٹ ہیں. منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کرپشن کے پیسوں سے یہ خریدا گیا ہے. یہ 4 سوالات تھے. آج ان 4 سوالات سے ہٹ کر نئی کہانیاں گھڑنی شروع کر دی گئی ہیں. وہ تمام شواہدات اور دستاویزات پر گفتگو کی جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کے خلاف کیس کو ثابت کر دیا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ آج کورٹ کا جو رویہ تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کورٹ کو بھی, عدالت کو بھی تمام واقعات کا بخوبی علم ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہیں سے سیاسی تابوت نکلیں گے. سپریم کورٹ ہی ایک آخری نشانی اور دلیل رہ گئی ہے لوگوں کی امنگوں اور خواہشوں کے احترام کی. بہتر ہے اے پی سی بلائے, نگران حکومت کا فیصلہ کرے, الیکشن کرے اور دال پہ عین ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں 92@8 وتھ سعدیہ افضال. ناظرین, پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم کیس, ایک انتہائی اہم کیس اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, یعنی پینما کیس, جس کی سماعت جو ہے وہ پاکستان کی ایپیکس کورٹ کے اندر, اعلیٰ عدالت کے اندر ہو رہی ہے. نیا سال ہے, نیا بینچ اس کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. اور آج ایک اچھی خبر یہ آئی کہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کیس کو کسی بھی صورت التوا کا شکار نہیں ہونے دیں گے. روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت ہوگی. روزانہ صبح 9:30 سے 1 بجے تک یہ کیس جو ہے وہ سنا جائے گا. کل ہم نے دیکھا, کل کی پیش رفت یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور اس میں چند شواہد جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے بھی رکھے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ میں بھی جمع کرا دیے جاتے ہیں, جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم اپنا کیس ثابت کر چکے ہیں اور اب عدالت کے اندر جو ہے وہ معاملات انتہائی آسان ہو جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ان شواہد کے بعد عدالت میں کتنی آسانی ہوتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو اس کیس میں کتنی مدد ملتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو وکلا کی تبدیلی کے بعد کتنی ہیلپ جو ہے وہ مل پاتی ہے. اور ان کی طرف سے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ جی حکومت شاید ٹائم مانگے گی, اپنے وکلا تبدیل اسی لیے کیے جا رہے ہیں. کیا آگے کسی سٹیج پر جا کر یہ بھی حکومت کی طرف سے اپیل کی جا سکتی ہے, کیونکہ کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ روزانہ جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی. بہرحال دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور اپنے حق میں جو ہیں وہ دلائل بھی دیے جا رہے ہیں. اس کیس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور خاص کر جو کل شواہد آئے ہیں اس کے بعد کی جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اور آج عدالت کی طرف سے جو اہم فیصلہ نظر آیا اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, معروف آئینی اور قانونی ماہر اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو پینما کیس کے حوالے سے ہی بات کریں گے اور اس میں جو آج پروسیڈنگز کا جس طریقے سے آغاز ہوا ہے اور عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو التوا میں نہیں جانے دیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی اب سماعت کریں گے, اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سعدیہ, میں عدالت میں تو موجود نہیں تھا اور میں نے بھی میڈیا سے یا کچھ وکلاء سے عدالت کی کارروائی کے بارے میں سنا ہے.
اور جو میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، اور جو باتیں وکلاء نے اور پی ٹی آئی کے ترجمانوں نے کی ہیں، جی پی ٹی آئی کے علاوہ حکومتی ترجمانوں نے کی ہیں، ان سے تو پتہ لگتا ہے کہ جو کچھ میں اور کچھ دیگر دوست ہم بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم اپریل مئی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے حسین نواز نے اعتراف کیا اور پھر اپریل 11 کو میاں محمد نواز شریف نے قوم سے پہلے خطاب کے دوران یہ اعتراف کیا، اقبال کر لیا کہ مے فیئر کی یہ مہنگی ترین اپارٹمنٹس ان کے خاندان کی ہیں، تو اس دن سے بار ثبوت میاں محمد نواز شریف اور اس کے خاندان پہ ہو گیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو وہ بار ثبوت اپنا پورا اس کے پر پورا اتریں، نواز شریف اور حسین نواز، اور مریم کا نام بھی بیچ میں آ گیا ہے، مریم بی بی کا، پر بہرحال جو اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنے حرف سے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اثاثے، یہ بیش قیمت اثاثے جو عام آدمی کے پاس یوں ہی نہیں ہو سکتے کہ ہر کسی کے پاس اپارٹمنٹس ہوں، اور مے فیئر لنڈن کی اپارٹمنٹس ہوں جو دنیا کی مہنگی ترین پراپرٹی ہے، تو وہ مان چکے ہوں کہ یہ ہماری ہیں۔ اس کے بعد بار ثبوت مکمل طور پہ میاں محمد نواز شریف اور ان کے خاندان پہ آتا ہے۔ پبلک آفس ہولڈر کے اگر رشتہ داروں، یعنی جس طرح بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کے بیگم ہے، بھائی ہے، ان کے نام اگر پراپرٹی بہت زیادہ کسی بھی سول سرونٹ کے، یہ بہت کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں، نیب کے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے، کہ سول سرونٹ کے بیٹوں کے پاس بڑی بڑی کاریں ہیں، بڑے بڑے بغائے پھر رہے ہیں، اور گلبرگ کی کوٹھیاں ہیں، یہ چھوٹا سرمایہ ہے، تو اس پہ مقدمہ چلتا ہے، تو اس کے سامنے یہ رکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تمہاری 4 کوٹھیاں ہیں، 3 بیٹے کے نام پہ ہیں، 1 بیٹی کے نام پہ ہے، تو یہ کیسے بنائی آپ نے اپنی تنخواہ میں، اپنی آمدن میں؟ تو وہ عموماً وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو اقبال کر لیا، اقبال جرم میں نہیں کہتا، پر یہ اقبال تو کر لیا کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے۔ ٹھیک ہے، اعتراف ہو گیا، مان لیا کہ یہ ملکیت ہماری ہے، یہ فلیٹس جو ہیں ہم ان کو اون کرتے ہیں، تو پھر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ملکیت کا اعتراف ہو گیا تو بار ثبوت جو ہے وہ وزیر اعظم ان کے بچوں پر عائد ہوتا ہے، لیکن ہاؤ انفارچونیٹ یو سی از دس کہ یہاں پر ایک اپوزیشن پارٹی جو ہے، عمران خان صاحب بھی چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جی کیسے سیاسی جماعت یا کوئی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ شواہد اکٹھے کرے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ بارہا کہتی ہے کہ جی آپ یہ دلائل دیتے ہیں تو اپنے دلائل کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر شواہد بھی لائیں، ثبوت بھی لے کر آئیں۔ نہیں، اس کے بعد کوئی شواہد لانے کی پی ٹی آئی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لے آئے تو ان کی ایک لحاظ سے مہربانی ہے، پر ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، اب 7-8 ارب روپے کی املاک میں نے مان لی کہ میری لنڈن میں ہے، اور ساتھ میں نے کہا کہ 1972 میں میرے سارا خاندان صفر ہو گیا تھا بھٹو شہید کی نیشنلائزیشن کے بعد۔ ساتھ میں نے کہا کہ 1999 تک پھر ہم بہت بڑے بن گئے، لیکن پھر ہمیں صفر کر دیا مشرف نے، ہماری ساری جائیدادیں لے کے، ہماری فیکٹریاں لے کے ہمیں صفر کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہم ارب پتی بن گئے کہ 2006 میں ہم نے اتنی اہم املاک خرید لی، تو یہ اور پبلک آفس ہولڈر ایک ہی ان کے خاندان میں یا 2 رہے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف، بنیادی طور پہ حمزہ بھی رہے ہیں، صفدر بھی ہیں، لیکن جو 2 اہم پبلک آفس ہولڈرز ہیں جو اربعہ کے ٹھیکے دیتے رہے ہیں، جو اکنامک ایکٹیویٹی پنجاب کی اور وفاق کی بہت ساری چلاتے رہے ہیں، ان کے بیٹوں کے پاس، ان کی اولاد کے پاس اتنی مہنگی پراپرٹی آ جائے تو یہ اس میں ضرورت نہیں ہے کہ پیناما کیس میں، پیناما لسٹ میں نواز شریف کا نام آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر اس کے ریلیٹیوز کے پاس
ایسی پراپرٹیز ہے جس کا وہ خاطر جواب نہیں دے سکتے، تو وہ نام والد کا بھی سمجھا جائے گا کہ آ گیا ہے. اور اگر کوئی بزنس مین، کوئی سول سرونٹ، کوئی پولیس افسر، کوئی سول سرونٹ، کوئی بزنس مین، اس کا بیٹا وہ بیان دیتا یا وہ خود وہ بیان دیتا جو حسین نواز نے دیا ہے یا میاں نواز شریف نے 3 بیان دیے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتی نیب بھی، ایف آئی اے بھی، ایف بی آر بھی، اس کو اٹھا لیا گیا ہوتا، وہ ریفرنسز داخل ہو گئی ہوتی، کیونکہ بارش اس کو کہا جاتا کہ یہ تو تمہاری پراپرٹی تم نے مان لی. صحیح ہے. اب تم بتاؤ لیکن جو ہمیں آپ اداروں کی بات کریں، نیب، ایف بی آر، ایف آئی اے، اگر ہمارے اداروں میں اتنا ہی دم ہوتا تو پھر کیا ہی بات تھی، یہاں تک معاملہ پہنچتا ہی نہیں. سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں، صرف اپنی جان چھڑاتے ہیں. اس نوٹ پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے پیناما کیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور بیرسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو وزیر اعظم کے بچوں کی طرف سے یہ قبول کر لیا گیا کہ جو لنڈن کے فلیٹس ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، اس چیز کا اعتراف کر لیا گیا ہے، خود انہوں نے بیانات دے کر یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے، تو پھر جو برڈن آف پروف ہے، جو بار ثبوت ہے، وہ وزیر اعظم اور ان کے بچوں پر عائد ہوتا ہے. پی ٹی آئی کو اس کے بعد کوئی ثبوت لانے کی نہ ضرورت تھی نہ ہے، اور ان کی مہربانی ہے کہ اگر وہ کوئی ثبوت لے کر آ گئے ہیں. تو بیرسٹر صاحب، کل جو ثبوت انہوں نے میڈیا کو بھی دکھائے، سپریم کورٹ میں بھی جمع کرا دیے، اور جس میں کورسپونڈنس بتائی گئی ہے، جو ای میلز کا تبادلہ ہوا ہے منروا کے درمیان اور موزیک فونسیکا کے درمیان، آپ کی نظر میں وہ کتنے تگڑے ثبوت ہیں؟ دیکھیں، ان کے بارے میں تو اعتراض ان پہ لیں گے نواز شریف کے وکلاء کہ یہ فوٹو کاپیاں ہیں اور یہ مصدقہ نہیں ہے. جی. تو ان کے لیے تو یہ دشواری پیدا ہو جائے گی. اور یہ نون لیگ والے آپ نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں، ٹی وی کیمرہ سامنے آتا ہے تو ایک جملہ ایک دم شروع ہو جاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کوئی ثبوت نہیں لے کے آئی، پی ٹی آئی کوئی ثبوت نہیں لے کے آئی. کہاں ثبوت لے کے آیا ہے؟ غیر مصدقہ ہے کاغذات. حالانکہ ان غیر مصدقہ کاغذات پہ مریم نواز شریف کے اپنے دستخط بھی ہیں، پر چھوڑ دیں وہ غیر مصدقہ سے. معاملہ تو یہ ہے ہی نہیں. معاملہ تو یہ ہے کہ نواز شریف کو یہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی میرے بیٹے کی ہے اور یہ فلاں سن میں بنائی گئی ہے، تو اس پراپرٹی کی ساری پکچر اب ہولڈر آف پبلک آفس کے اثاثوں کے ساتھ، یہ سیکشن 14 آف دی نیب آرڈیننس بھی ہے، سیکشن 9 آف دی نیب آرڈیننس بھی یہی کہتا ہے، اور جو احتساب ایکٹ 1997 میں میاں محمد نواز شریف نے بنایا تھا وہ بھی اسی طرح بارے ثبوت کو مقرر کرتا ہے. اور جو 1947 سے پریونشن آف کرپشن ایکٹ یعنی انسداد رشوت خوری کا ایکٹ ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ایک دفعہ یہ ثابت ہو جائے، اور یہاں یہ تسلیم کر رہے ہیں تو ثبوت کی ضرورت نہیں کسی اور کو پیش کرنے کی. وہ ایک دفعہ ثابت ہو جائے یا تسلیم کر لیں کہ یہ پراپرٹی میری ہے، تو پھر اب انہوں نے کیا دکھانا ہے؟ اب دکھانا کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے میری نگاہ میں. انہوں نے دکھانا ہے وہ جو میاں نواز شریف کا بیان مثال کے طور پہ لے لیں. وہ کہتے ہیں کہ 1978 میں وہ مل لگی سٹیل مل دبئی میں. انہوں نے دکھانا ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے، کون سے بینک سے آئے، کون سے بینک کے کھاتوں میں آئے، وہ سٹیٹمنٹس کہاں ہیں، وہ کھاتے پیش کرنے پڑیں گے. وہ ایک انٹری بینک میں کریڈٹ کی اور ڈیبٹ کی وہ دینی پڑے گی، دکھانی پڑے گی. پھر وہ سٹیل مل پیسہ آپ کے بینک میں تو نہیں رہا، وہ سٹیل مل لگی، وہ کن ٹھیکیداروں کو پیسے جاتے رہے، کون سی انٹریز ہوتی رہیں کہ یہ سیمنٹ کے لیے گئے، یہ سٹیل کے لیے گئے، یہ فلاں کے لیے گئے، یہ چھت ڈالے گئے، یہ بلڈنگ بنائی گئی. وہ سارے پھر اس کے بیچنے کا پورا جو ہے، جس پہ قطری شہزادہ کچھ کہتا ہے اور
اور میاں نواز شریف کے کزن طارق شفیع غالباً وہ کچھ کہتے ہیں تو وہ کو 12 ملین کہتا ہے، میاں صاحب 30 ملین کہتے ہیں درہم. اس کے بعد وہ کیسے وہ پیسہ کن بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہوتا ہوا ہانی فیملی، قطری فیملی کے کاروبار میں، ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں گیا، وہاں جو 8-10 سال اس کاروبار میں لگتا رہا، تو وہ کیسے کتنے پیسے ان کو آتے رہے مہینہ وار، کتنے مہینہ وار کے علاوہ آتے رہے، کتنے یہ واپس کرتے رہے کاروبار کے، وہ سارا کھاتا، وہ سارے کھاتے بینک ٹرانزیکشنز ان کو دکھانے پڑیں گے، پھر وہ کس طرح پیسہ جدے چلا گیا. یہ تو کہا تھا کہ دستاویزات ہیں، ہر چیز آن ریکارڈ ہے وزیر اعظم صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس، لیکن ان کے وکیل نے جا کے کہہ دیا کہ پتہ نہیں اس زمانے میں تو خچروں پر پتہ نہیں آتے جاتے تھے اور پرچیوں پر کاروبار ہو رہا تھا، کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. وزیر اعظم کی تقریر کو بھی سیاسی قرار دے دیا تھا. تو یہ جو بیان وزیر اعظم صاحب نے دیا تھا، آپ کی نظر میں کیا اس وقت وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ عدالت کے اندر یہ معاملہ جا سکتا ہے اور اس نہج تک آ سکتا ہے؟ انہیں لگ رہا تھا کہ بس ٹی او آرز ہی کھیلتے رہیں گے اور کہیں بات بنے گی نہیں، اس لیے انہوں نے بیان دے دیا. دیکھو سعدیہ، ماڈرن بینکنگ جو ہے یہ اس کی کوئی اب 400 سال کی تاریخ ہو گئی ہے. روتھ چائلڈ سے شروع ہوا اور بڑے بڑے بینک، اور عرب میں تو بینک اتنے گئے ہیں، خاص کر اسی زمانے میں جس زمانے میں 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں، تیل کی قیمت وصول بڑھائی ہے عربوں نے، تو بینک تو ایک دوسرے کے اوپر سے گرتے گرتے وہاں پہنچ رہے تھے. there was a scramble, a race to be in Dubai, in Abu Dhabi and to take accounts. وہاں کہنا کہ ہم پرچیوں پہ وہ پیسے چلتے کرتے رہے، ان کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. اگر ہیں تو وہ بری ذمہ ہو جائیں گے. اگر وہ پھر دکھا سکتے ہیں جدے سے کن ٹرانزیکشنز کے ذریعے، بینک اور اسٹیٹمنٹس کے ذریعے یہ پیسہ قطر سے جدے گیا، کن ٹرانزیکشنز کے ذریعے وہاں مل خریدی گئی، کس کو پیمنٹس ہوئی، ٹھیکیداروں کو کتنی ہوئی، کتنی زمین کے لیے کتنی ہوئی، وہ ساری پیسے، پھر وہ بکنے کا کتنے میں بکی، پھر وہ کون سی ٹرانزیکشنز کے ذریعے لندن پہنچی، چاہے وہ براستہ پینما یا برٹش ورجن آئلز پہنچی. برٹش ورجن آئلز میں کمپنیاں بنی تو بینک اکاؤنٹس بھی وہاں کھلے ہوں گے، وہ کون سے بینک اکاؤنٹس، یہ کہنا کہہ دینا صرف. اس کا دوسرا اسپیکٹ پھر یہ بھی آ گیا کہ اگر واقعی میں دستاویزات ہوتے تو پھر ان کے وکیل کو یہ کہنے کی ضرورت عدالت میں پیش نہیں آتی، ابھی تک دکھا چکے ہوتے دستاویزات، آگے معاملہ بڑھتا ہی نہیں. لیکن میرا سوال یہ آپ سے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم نے کیس بڑا سمپل کر دیا ہے، وہ تو اس کو اوپن اینڈ شٹ کیس کہتے ہیں، یا شیخ رشید صاحب کے الفاظ میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں شارٹ سویٹ اینڈ سمپل، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں 2 ہفتے کے اندر یہ کیس نمٹ سکتا ہے یا پھر مزید ٹائم لگے گا؟ نہیں، میرا تو خیال ہے نمٹ سکتا ہے، میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں نمٹ سکتا ہے. میں نے عمران کے وکلاء نے میرے سے ان کے لیڈرشپ میں مشاورت بھی کی ہے. یہ تو اس پہ ان کو میں نے بھی یہی کہا کہ آپ کو تو بیسک چیز یہ جو 600 صفحے پہلی دفعہ ایک دم پیش کر دیے تھے پہلی ہیئرنگ میں، پہلے بینچ کے سامنے پہلے دن، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا بوجھ نواز شریف پہ ہے، یہ سارا بار اس نے اتارنا ہے اپنے سر سے. اور یہ چیز اب وہ وزیر اعظم ہے تو کچھ نہ کچھ ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو کچھ ہوگا، لیکن یہ ڈے ٹو ڈے چلنے کا جو کھوسا صاحب نے فرما دیا ہے کیس، اس کو تو کیونکہ اب آنا یہ ہے کہ جی اب نواز شریف صاحب آپ نے اعتراف کیا ہے. ایک چیز اگر اعتراف نہ کیا ہوتا تو پھر وہ بڑا مشکل، پھر شاید بہت مشکل کیس ہوتا ثابت کرنا، کیونکہ سب سے اثاثہ جات کے کیسز میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے یہ استغاثے کے لیے یا مخالف کے لیے یہ ثابت کرنا کہ یہ املاک ان کی ہیں، ان کے وہ پردے ہوتے ہیں، یہ جس طرح انہوں نے پردوں کے پیچھے رکھے ہوئے ہیں
وہ کارپوریٹ ویلز ان کو کہتے ہیں، ان ویلز کے پیچھے، نیسکال کے پیچھے، نیلسن کے پیچھے، اپنے نام میں نہیں ہے، نیسکال اور نیلسن کے نام پہ ہے. نیسکال اور نیلسن منروا اور فلیگ شپ ہولڈنگز کے اون کرتے ہیں. ایک اور پردہ ہے، اس کے پیچھے ایک اور پردہ ہے، پیچھے مریم صاحبہ ہیں یا حسین نواز ہے، لیکن اب عیاں ہو رہا ہے کہ مریم بی بی ہے. تو یہ پردوں کے پیچھے، اتنی کارپوریٹ ویلز کے پیچھے یہ ملکیت کا ثبوت چھپا ہوتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہوتا. انڈیا میں سی بی آئی کو مشکل پڑی ہوئی ہے، کیونکہ پر الحمدللہ ہمارے حکمرانوں نے، خبر نہیں کسی عقل مند آدمی کے ہی کہنے پہ میں کہوں گا، کوئی درد دل اور وطن کی سے محبت کرنے والے آدمی کی کہوں گا کہ جس نے ان کے سے اتنا واگشاف اقبال اور اعتراف کرایا ہے کہ پرائم منسٹر نے تین دفعہ 2 دفعہ قوم کے خطاب سے اور تیسری دفعہ پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، سارے دستاویزات موجود ہیں، وہ اب پیش کریں اور اپنی جان بچائیں اور جان چھڑائیں اور باعزت بری ہوں، پر وہ ساری ایک لنک بتانا پڑے گا. یہ اب برڈن جس پہ ہو اس نے سارے لنک، ساری کڑیاں ثابت کرنی ہوتی ہیں. اگر کہیں کڑی ٹوٹ جائے اور ان کے بچوں پر اس وقت ہے. رائٹ، ایک بریک یہاں پہ لے لیں اعتزاز صاحب، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ بات چل رہی ہے کہ جی کل عمران خان صاحب جو ہیں پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں اور جواباً پھر حکومت جو ہے وہ بھی پریس کانفرنس کرتی ہے. PID میں ہر وقت عمران خان صاحب کی کسی پریس کانفرنس کا جواب دینے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو واقعی میں عمران خان صاحب نے کل پریس کانفرنس کر کے آج کی سماعت پر یا کورٹ پر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے جیسے کہ حکومت کلیم کر رہی ہے؟ اعتزاز صاحب سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت 2 چیزیں حکومت جو کہتی نظر آ رہی ہے، عمران خان صاحب کے یا PTI کے شواہد لانے پر، یا پھر جو بینچ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے بات کی تھی. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ شاید اس بینچ کو خود ہیڈ کرتے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے جو باتیں کرنا شروع کر دیں اس کی وجہ سے وہ بینچ کا حصہ خود نہیں بنے. اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ کل پریس کانفرنس کیوں کی، سماعت سے 1 روز پہلے کیوں کی، کیونکہ یہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں عدالت پہ. ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ پہلے میں اگر اس پہ آتا ہوں، پہلے میں اگر ایک بات ذرا کر دوں، جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا وہ ذرا آپ کے ناظرین کے لیے سمجھنے کے لیے ذرا ضروری ہوگا. جس پارٹی پہ بارے ثبوت ہوتا ہے اس نے ساری کڑیاں جوڑنی ہوتی ہیں، ساری کڑیاں، اور مضبوطی کے ساتھ وہ چین پوری بنانی ہوتی ہے. اب اگر وہ ایک کڑی بھی کمزور ہو، مثال کے طور پہ بھینس کو باندھنے کی زنجیر لوہے کی ہو لیکن ایک کڑی اس کی دھاگے کی ہو تو وہ بھینس تو گئی، وہ تو مطلب کہ زنجیر تو ٹوٹ گئی. تو یہ میاں نواز شریف کو جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس سرمایہ کی ترسیل جہاں بھی وہ پیدا ہوا ہے، کہ وہ سرمایہ پہلے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے کچھ نہیں لے کے گئے، تو جہاں اگر دبئی میں کیسے پیدا ہو گیا، کیسے وہ آ گیا، وہ کھاتے سارے دکھانے پڑیں گے وہاں سے شروع ہو کر، اور ایک کڑی جوڑ کے اور مضبوط کڑی لندن تک پہنچانی ہوگی، جو جائز ذرائع ہو، جائز آمدن ہو اور جائز ترسیل اور منتقلی کا سلسلہ ہو، یہ جائز ہو. جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، بڑا یہ اہم سوال ہے. پہلی تو بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ثاقب نثار صاحب نے
اجتناب کیا ہے اس کیس کی کو پریزائڈ کرنے سے تو کسی کے خوف سے نہیں کیا. آئی ایم کوائٹ کلیئر. I know the gentleman, یہ کسی کے خوف سے نہیں کیا. انہوں نے پروپرائٹی اس میں سمجھی ہے, انہوں نے مناسب اس کو سمجھا ہے, کیونکہ ثاقب صاحب میں سمجھتا ہوں میرے اندازہ ہے he will be one of the finest chief justices that we have had. یہ ان کے آگے سامنے 2 سال ہیں, 2.25 سال ہیں, but he will be one of the finest chief justices, کیونکہ محنت کرتے ہیں لکھنے میں, ان کی کو بڑی اچھی فیسلٹی ہے, مہارت ہے, کانسیپٹس ان کے بڑے کلیئر ہیں, کیس پہ اور لا پہ ان کی بہت قدرت ہے, بڑی قدرت ہے. اور میرے خیال میں وہ انہوں نے سوچا ہوگا, اور جو کہا گیا اتنا ہی کہہ دو کہ آپ یہ لا سیکریٹری رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں, تو انہوں نے بالکل انہوں نے خوف سے نہیں, انہوں نے مناسب صحیح ہے ایتھیکل کام کیا ہے. اور جو بینچ بھی ہے یہ بھی کسی سے انفلوئنس نہیں ہونے والا, یہ سینئر ججز ہیں, 5 ویری سینئر, ویری مطلب ہے معتبر ججز ہیں, جو کہ یہ پریس کانفرنس سے بھی نہیں کر سکتی ہونے والے نہیں ہیں. اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے میاں نواز شریف نے, عمران خان نے, تو وہ ججز کے سے زیادتی کر رہی ہے. وہ ججز کو مطلب ہے کو پریشر ایک ڈالنے کا یہ طریقہ یہ ہے کہ جی آپ انفلوئنس ہو رہے ہیں ان پریس کانفرنس سے. اچھا ویسے اعتزاز صاحب یہ انفلوئنس والی بات, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن اسی میں ضمنی سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں جس طریقے ٹائم لائن اگر دیکھیں جو ایونٹس کی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آؤٹ آف دا بلو ایک دم جاوید ہاشمی صاحب کو کچھ پرانی باتیں یاد آتی ہیں جو کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب جوڈیشل مارشل لاء کی ٹرم یوز کر دیتے ہیں. اگین عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کہاں سے خود سے انہوں نے بنا لیا, ان کی خود ساختہ کوئی تشکیل ہے. وہ چیز ہوتی ہے, اور پھر بعد میں ایک اہم کیس جو ہے وہ اس عدالت کے اندر, اعلیٰ عدالت کے اندر ہوتا ہے. وہاں پر پھر نون لیگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ شواہد لا کر جیسے کوئی زیر اثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عدالت کو. آپ کو ان تمام چیزوں میں کوئی ربط نظر آتا ہے؟ جاوید ہاشمی نے جو باتیں کی ہیں عمران خان کے خلاف, ان کو ہو سکتا ہے, میں نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی رابطہ ہو گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ گورنمنٹ کو تو فائدہ پہنچا ہے عمران خان کے خلاف اس قسم کے انکشافات, جو انکشافات 2 سال سے انہوں نے نہیں کیے, یکدم اس مرحلے پر آ کر کیے ہیں. یہ اس کا یقیناً حکومت کو عمران خان کی نسبت فائدہ ہوا ہے, اور حکومت کا جو میڈیا ایفرٹ اور میڈیا سیل ہے نا, وہ کمال ہے, وہ تو کمال ہے. مطلب ہے انہوں نے ایک تو گالم گلوچ بریگیڈ بنایا ہوا ہے, جی بریگیڈ, جو ہم بات کرتے ابھی ختم ہماری بات نہیں ہوتی, وہ کہیں سے نمودار ہو کے وہ جو شروع ہوتے ہیں پھر ہمارے خلاف باتیں کرنے اور ذاتی باتیں کرنے اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف, وہ اصل بات کا جواب نہیں دیتے. وہ اچھا اگر کسی چینل پہ وہ آئے ہوئے ہوں, ان کے جو ممبران ہیں جی بریگیڈ کے, وہ اگر کلیکٹیولی آئے ہوں, 3-4 معتبرین بیٹھے ہوں, مبصرین بیٹھے ہوں سیاسی جماعتوں سے متعلق, تو جو مسلم لیگ نواز کا بریگیڈ کا بندہ ہے وہ بولتا جائے گا, سنے گا نہیں, بولتا جائے گا. تو آپ کہتے ہیں کیونکہ جواب نہیں ہوتا تو اس لیے ان کا کمال ہے. میڈیا کو وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آ کے مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اس سٹیج پر جو وکلا کی تبدیلی ہوئی ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. پھر جو وکلا کا چناؤ ہے, مخدوم علی خان صاحب جو مشرف ٹائم پہ اٹارنی جنرل تھے, اور پھر شاہد حامد صاحب جو کہ
زاہد حامد صاحب جو ابھی بھی لاء منسٹر ہیں اور مشرف صاحب کی کابینہ میں بھی شامل تھے، تو یہ چناؤ کو بھی آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس پہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی ایک وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ججز وکلا جو ہیں ان کی تبدیلی اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے، پھر وکلا کا چناؤ جس طریقے سے کیا گیا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے تو آج کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم سماعت کریں گے، جلد سے جلد اس کو نمٹائیں گے، لیکن کیا وکلا ٹائم مانگ سکتے ہیں کیس کو مزید اسٹڈی کرنے کے لیے کہ جی ابھی ہم نے تو یہ کیس لیا ہے اور یہ عدالت کی ہی ثوابدید ہے، ویدر ان کو ٹائم دیا جاتا ہے یا نہیں؟ اکرم شیخ صاحب کا میرا خیال ہے جو ایڈوانٹیج تھا، فائدہ تھا میاں نواز شریف کو کہ وہ ٹرائل لائر بھی تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ٹرائل بہت کیا، اور اگر ادھر کسی سٹیج پہ 5 ججز کے سامنے میاں محمد نواز شریف کو یا حسین نواز کو وکیل کے گواہ کے طور پہ پیش ہونا پڑ گیا اور ان کو طلب کر لیا گیا، ایز اے وٹنس کٹہرے میں کھڑا کر لیا گیا، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ اس میں عین ممکن ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ بھی ثبوت دیں گے، تو اس سٹیج پہ ایک ٹرائل لائر جو وٹنس کو مارشل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شاید یہ دے آر ویری کمپیٹنٹ آل 3 آف دیم، پر ان کی میں ٹرائل کا نہیں ہے اتنا تجربہ۔ مختوم علی خان از اے ریئلی ویری کمپیٹنٹ لائر، ٹھیک ہے، بٹ ان تینوں کا میرا خیال ہے، سلمان راجہ بھی بڑا ینگر آدمی ہے، زیادہ انرجیٹک ہیں، پر وہ ٹرائل کا جو گواہ کو جس طرح مارشل کرنا ہے اپنے ہی گواہ کو یا دوسرے گواہ کو جرا کرنی ہے دوسرے مخالف گواہ کو، اس میں ان کے لیے شاید اس قدر صلاحیت نہ ہو جتنی ان کی دوسروں میں صلاحیت ہے، پر ایسے کیس میں اکرم شیخ جیسے وکیل کو چھوڑنا یہ بھی ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے۔ میری جو اپنی اطلاعات ہیں، 2 کام انہوں نے اس اندیشے میں کیے ہیں اور کہ یہ کیس ان کے خلاف، کہ کیس ان کا کمزور ہے میاں نواز شریف کا، اور ان کو یہ آرام مل رہی ہیں، اور جس سے ملتی ہیں اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں، کنارہ کش ہوتے ہیں۔ اور 2 کام انہوں نے جو کیے ہیں، ایک 24ویں آئینی ترمیم پیش کر دی ہے قومی اسمبلی میں اور وہاں سے پاس کروا لی ہے، اور 24ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ترمیم ہے کہ اگر 184(3) کے تحت جو کہ جس شق کے تحت آئین کی جس شق کے تحت یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے، اس کے تحت اگر فیصلہ کوئی عدالت کرے، کوئی بینچ کرے، تو اس سے ایک لارجر بینچ کے سامنے اپیل ہو سکے، تو ایک اپیل کا انہوں نے پہلے سے بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے وکلا کو چینج کیا ہے، تبدیل کیا ہے۔ میرے خیال میں ان کے کیمپ میں یہ جو میری تھوڑی سی اطلاع بھی ہے کہ ان کو مشورہ بھی دیا ہے، اور بڑے سینئر لوگوں نے ان کے وکالت سے متعلق ان کے وزراء بھی، ان کے اٹارنی جنرل بھی، ان کے جو وکیل رہے ہیں، انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ 24ویں ترمیم بھی کریں، اور آپ کے کیس میں سکم ہے کیونکہ آپ نے پراپرٹی تسلیم کر لیا ہے، اور پرچیوں کے ساتھ تو ثبوت نہیں دیا جا سکتا کہ سارا کچھ لیگلی ہوا ہے۔ یہ تو پھر ہونڈی پہ اگر ہوا ہے سارا کام، پیسہ باہر گیا ہوا ہے، تو وہ تو منی لانڈرنگ کا بڑا کلیئر کیس بن جاتا ہے، کیونکہ ہی بارڈرز آن اٹ، یا وہ ثابت کریں گے کہ یہ سرمایہ جائز تھا، آمدن جائز تھی، اور اس کی ترسیل بھی جائز تھی۔ بیرسٹر صاحب میرے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے، میں آخر میں آپ سے تھوڑا پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں
کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے بہت آڑے ہاتھوں لیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو، کافی تنقید کرتے آئے، ایک تاثر یہ ملا زرداری صاحب کی ملک میں واپسی سے اور لوگ کہنے لگے، تجزیہ کاری کہنے لگے کہ انڈرمائن کر دیا بلاول کو، اور وزیر اعظم صاحب نے بڑی خوش آئند قرار دیا اور زرداری صاحب کو مشورہ بھی دیا کہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ صرف آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ اپیرنٹلی وہ بلاول کے بیانات سے خوش نہیں تھے۔ اب جو زرداری صاحب کا جو اسمبلی میں آنے کا اعلان کیا گیا ہے، اپنا بھی اور بلاول کا بھی، کچھ خبریں گردش یہ کر رہی ہیں کہ پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے، سینئر لوگ ہیں، وہ زرداری صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بلاول کو پارلیمانی سیاست میں آنے دیں لیکن آپ خود نہ آئیں۔ آپ بھی کیا اس کے حامی ہیں کہ زرداری صاحب کو نہیں آنا چاہیے اس وقت پارلیمان میں؟ مجھ سے اگر رائے لی جاتی مجھے تو میں اس رائے میں شامل نہیں تھا، اس مشورے میں جن سے بھی کیا مشورہ، زیادہ تر لوگ تو حیرت زدہ ہوئے اس اعلان پہ، ہمارے کولیگز، اور جن سے مشورہ لیا گیا ان میں نہیں تھا۔ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں تو یقیناً یہی کہ ان کو مشورہ دیتا کہ چیئرمین بلاول کو پارلیمنٹ میں آنے دیں اور آپ پیچھے بیٹھ کے اور راہبری کریں پارٹی کی، اور پارلیمنٹ میں ان کو فل پلے، فری پلے ملے۔ وہ آ کے خورشید شاہ صاحب بدستور لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، وہ لیڈر آف دی پارلیمنٹری پارٹی بن کے بلاول، چیئرمین بلاول پارلیمنٹ میں حصہ لیں، کیونکہ ان کو ایک فری پلے ایٹ دس ینگ ایج ملنا چاہیے۔ پارلیمانی آداب، پارلیمانی وہ جو طور طریقے ہیں وہ پالیٹکس میں بہت ضروری ہیں۔ بہرحال پارٹی نے انڈورس کیا ہے دونوں کی کینڈیڈیچر کو، امیدواری کو، اور پارٹی بھرپور طور پہ سپورٹ کرے گی۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے دونوں کو ویلکم کیا ہے کہ دونوں پارٹی میں آ کے اور پارلیمنٹ میں آ کے اور اپنا ایک کردار ادا کریں۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے، پاناما کیس کے حوالے سے تفصیلاً ان سے بات کی کہ یہ معاملہ کہاں جاتا نظر آ رہا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اب پی ٹی آئی کو مزید ثبوت لانے کی ضرورت نہیں ہے، بارے ثبوت جو ہے وہ وزیر اعظم اور ان کے بچوں پر ہی عائد ہوتا ہے۔ That's all for tonight. I'll see you tomorrow. انشاءاللہ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔